ہمیں 77 سال ہو گئے کہ ہم آزادی مناتے آ رہے ہیں. کیا واقعی ہم نے آزادی حاصل کی تھی؟ آزاد ہے. کیونکہ جب سے ہم نے بظاہر آزادی حاصل کی ہے ہماری معیشت کمزور سے کمزور تر اور IMF کا شکنجہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. اور بات تو یہاں تک آ پہنچی ہے کہ پاکستان اپنے بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ صرف انٹرسٹ پیمنٹ میں دیتا ہے. پاکستان کے کسی بھی شعبے زراعت، صنعت، تجارت کو دوسرے ملکوں سے موازنہ کریں تو افسوس کے ساتھ پاکستان کو آخر نمبروں میں ہی دیکھیں گے. اب ہمیں بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک آزاد ہوتا ہے، غلامی سے خود کو نکالتا ہے تو وہ آزادی کی طرف ترقی کرتا ہے. جیسے چین کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب یہاں ہمیں تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو جج بنا دیا جائے اور آپ کو ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا جائے جس نے چوری کی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس نے چوری کی کیوں ہے، اس کا پیچھے مقصد کیا تھا چوری کرنے کا، اور کیا اس نے واقعی چوری کی بھی ہے یا نہیں، اور آپ ان تمام معلومات کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں تو اس شخص کے ساتھ ناانصافی و ظلم ہوگا. ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ظلم ہوا کہ ہمیں مطالعہ پاکستان کے نام پر درست تاریخ نہیں پڑھائی گئی. ہمیں تاریخ پڑھ کے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا واحد ریجن ہے جہاں عوام نے قربانیاں دی اور ہماری قیادت کوئی بھی جیل نہیں گئی اور ہم نے بغیر کسی قربانی کے میز پر بیٹھ کر وطن حاصل کر لیا. بھئی اگر دنیا کی تاریخ میں قوموں کا مطالعہ کریں تو آزادی کے لیے ڈھیروں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، 100 200 سال کی قربانیاں ہوتی ہیں. کیا برٹش اتنے رحم دل تھے کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں تھما کے چلے گئے؟ آئیے ذرا ان کے دور پہ بھی نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کیا لکھتے ہیں. 31 دسمبر 1600 میں کوئین الزبتھ نے لندن کے بڑے تاجروں کی ایک کمپنی بنائی جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا گیا. آکسفورڈ اکیڈمی کی ایک کتاب امپیریلزم اینڈ ڈیولپنگ ورلڈ میں لکھا ہے کہ اس کمپنی کا بنیادی مقصد دوسرے ملکوں سے دولت جمع کرنا اور تجارتی رستوں اور وسائل پر قبضہ کرنا تھا. ڈیو راس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کس طرح اس کمپنی نے ساحلی علاقوں سے تجارت کے نام پر قبضہ کرنا شروع کیا اور 1757 کی جنگ پلاسی اس کمپنی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب اس نے یہاں نواب آف بنگال کو مقامی غداروں کے ساتھ مل کر شکست دی. اس وقت برطانوی دفتر کا کہنا تھا کہ انہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں، جب تک دولت آ رہی ہے بورڈ خوش ہے اور کوئی مداخلت نہیں کرے گا. اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ اس کمپنی کی اپنی پرائیویٹ فوج 2,60,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی جو کہ خود برٹش آرمی سے 2 گنا زیادہ تھی. اور یہاں تک کہ ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب دی ویلتھ آف نیشن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کردار پر بھی سخت تنقید کی اور اس کے ذمہ دار برطانیہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کمپنی ہر حال میں بربادی کا باعث بنتی ہیں. یہاں اس نے نیوسنس کا لفظ استعمال کیا ہے، نیوسنس ان ایوری رسپیکٹ، جس کا مطلب ہے عوام کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ، اور کہا کہ یہ جس بھی حکومت میں ہوتی ہیں وہاں کی بربادی کا باعث بنتی ہیں. اب 1784 میں برٹش پارلیمنٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم ولیم پٹ کی طرف سے ایک ایکٹ پاس ہوا جسے پٹس ایکٹ آف انڈیا بھی کہتے ہیں. اس کے بعد سے برٹش گورنمنٹ مکمل طور پہ یہاں قابض ہو گئی. اب 1760 میں یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کی ابتدا ہوئی جو کہ وہاں کے جاگیردار یعنی لینڈز لارڈ کے خلاف تھا. اب برٹش اپنے ملک میں تو جاگیرداریت کو ختم کر کے صنعتی ترقی کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف یہاں بر عظیم پاک و ہند میں تمام چھوٹی صنعتوں کو تباہ کر کے جاگیرداریت کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے. جبکہ اس سے پہلے یہاں زمینوں کے بارے میں یہ سسٹم تھا کہ یہاں زمینیں ایک فرد کی ملکیت کی بجائے اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی تھی. اب انگریز کہتا ہے کہ اس جاگیرداریت کو قائم کرنے کے پیچھے اس کے 2 بڑے مقصد تھے. پہلا پولیٹیکل کنٹرول، کہ صرف جاگیریں اسے دی جاتی جو آزادی کے مجاہدین کو پکڑوا کر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کر، اور دوسرا اکنامک ایکسپلوٹیشن، کہ جاگیردار یہاں کسانوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے اور اس رقم کے 11 حصے کیے جاتے جس میں سے 1 حصہ جاگیردار کا اور باقی 10 حصے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوتے. اب 1857 کی جنگ آزادی، اس جنگ آزادی کے موقع پر انگریز مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کو ایک ساتھ اپنے خلاف دے کر اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس وقت ماؤنٹ اسٹیورٹ ایلفنسٹون نے، جو کہ برٹش سیاستدان تھا جو بعد میں بمبئی کا گورنر بھی بنا، اس نے کہا کہ ڈیوائڈ ایٹ ایمپرا واز این اولڈ رومن میکسم اینڈ اٹ شیل بی آورز، تقسیم کرو اور حکومت کرو ایک پرانا رومی قول تھا اور اب یہ ہمارا ہوگا.
اس نے اس پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے مذہبی فساد پیدا کیا اور اس ریلیجس ڈویژن کے ساتھ اس نے پالیٹکس میں بھی ڈویژن پیدا کی۔ اس وقت کے وائس رائے لارڈ مینٹو کے زیر اہتمام انڈین نیشنل کانگریس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت 1906 میں بنائی گئی، اور اسی طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی مکمل طور پر تقسیم کیا گیا۔ لارڈ مکالے جس نے ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا، اس نے 1835 میں ایک خط جس کا ٹائٹل تھا ری ایگزامننگ دی برٹش ایجوکیشنل پالیسی، اس خط میں لکھتا ہے کہ فی الحال ہمیں لوگوں کا طبقہ تشکیل دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جو خون اور رنگ میں تو انڈین ہوں لیکن ذائقے، رائے، اخلاقیات اور عقل میں انگریز ہوں۔ اسی خط میں وہ لکھتا ہے کہ ایک ایسا طبقہ بنائیں جو ہمارے ان لاکھوں لوگوں کے درمیان ترجمان ہو جن پر ہم حکومت کرتے ہیں۔ اسی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا نتیجہ 1947 میں نکلتا ہے، اور اس وقت بھی یہ ظلم کہ اس وقت کے وائس رائے آف انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس بارڈر کی تقسیم کے لیے سیریل ریڈ کلف کو منتخب کیا، جس نے کبھی انڈیا وزٹ ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہاں کے مسائل سے واقف تھا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اتنے بڑے ریجن کو چند ہفتوں میں لائن کھینچ کر تقسیم کر دیا گیا۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم اتنی غلط ہوئی کہ علاقوں کے گاؤں کا ایک حصہ ہندوستان میں اور دوسرا حصہ پاکستان میں رہ گیا، اور اسی کے نتیجے میں دنیا بلکہ انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی ماس مائگریشن ہوئی۔ تقریباً 10 ملین سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی، اور اس میں سے 2 ملین قریباً 20 لاکھ لوگ اس فرقہ وارانہ تشدد اور فسادات میں قتل ہو گئے۔ اس نفرت اور قتل و غارت کے بارے میں انگریز لکھتا ہے کہ اتنی نفرت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ فیوچر میں کبھی بھی ایک دوسرے سے اکٹھا ہونے کا سوچیں گے نہیں۔ اینگس میڈیسن نے 2001 میں پوری ورلڈ اکانومی پر پچھلے 1000 سالوں کی رپورٹ جاری کی، جس کا ٹائٹل ہے دی ورلڈ اکانومی اے ملینیل پرسپیکٹیو۔ اس رپورٹ کے مطابق اگر ہم 16ویں صدی کا تجزیہ کریں، انگریز سے پہلے 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی تو بر عظیم پوری دنیا کی 25% گروتھ جی ڈی پی پیدا کرنے والا ریجن تھا، لیکن 1947 میں انگریز گیا تو صرف 3% کے ساتھ پوری دنیا کا غریب ترین ریجن تھا۔ اب جب پاکستان علیحدہ ہوا تو وہ تمام قوانین جو انگریز نے برعظیم پاک و ہند میں غلام بنانے کی حیثیت سے نافذ کیے تھے، وہی تمام چند تبدیلیاں کر کے ہم نے پاکستان میں امپلیمنٹ کر لیے۔ 1935 کا وہی ایکٹ، وہی پورا عدالتی نظام، وہی انڈین پینل کوڈ جو کہ برٹش پرائمری کرمنل کوڈ تھا، وہی بالکل اسی طرح یہاں نافذ کر دیا گیا، بلکہ بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے پاکستان پینل کوڈ رکھ دیا گیا۔ اور وہی پورا ایجوکیشنل سسٹم جو 1835 میں لارڈ مکالے نے برعظیم پاک و ہند پہ امپلیمنٹ کیا تھا، وہی پورا ایجوکیشنل سسٹم ہم نے پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر لیا، جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور اسی کے رزلٹ میں یہ ظلم جو آج تک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تاریخ سے پڑھائی ہی نہیں گئی کہ خاص کر مسلمانوں نے وہ کون سی بڑی تحریکات چلائی جس کی وجہ سے انگریز یہ ریجن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ فتویٰ دارالحرب 1803 جسے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے دیا، تحریک بالا کوٹ 1831 سے 1826 جس کو لیڈ کر رہے تھے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، شاملی کی تحریک 1857 جس کو لیڈ کر رہے تھے حاجی امداد اللہ اور مولانا قاسم نانوتوی، تحریک ریشمی رومال 1913 سے 1924 جسے لیڈ کر رہے تھے شیخ الہند محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی، تحریک ترک موالات 1920 سے 1922 جسے لیڈ کر رہے تھے مہاتما گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد، تحریک خدائی خدمتگار 1929 سے 1947 جسے لیڈ کر رہے تھے خان عبدالغفار خان بادشاہ خان۔ اب ہم جو آزادی مناتے ہیں، اصل آزادی تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشی، سیاسی اور سماجی فیصلے کرنے میں آزاد ہوں۔ معاشی صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی بھی معاشی فیصلہ IMF کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ سیاسی طور پہ ہمارے تمام فیصلے واشنگٹن DC میں ہوتے ہیں کہ کس پارٹی کو حکومت میں لانا ہے اور کس کو حکومت سے اتارنا ہے۔ اسی طرح میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو کہ ہم آزاد نہیں ہیں، کیونکہ غلامی کی بدترین شکل ہی یہ ہے کہ غلام کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ غلام ہے۔